السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آزادی مارچ کا قافلہ تو اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، لیکن نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا جو کردار اس آزادی مارچ میں پنجاب میں داخل ہونے کے بعد اسپیشلی رہا ہے، اس پر آج بات کرنا بہت ضروری ہے کہ سندھ سے جب قافلہ نکلا تو سندھ سے تو ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی نے جس طرح کا اعلان کیا تھا، کیونکہ پیپلز پارٹی نے یہی اعلان کیا تھا بلاول بھٹو زرداری نے کہ سندھ سے پیپلز پارٹی فیسلیٹیٹ بھی کرے گی، سندھ گورنمنٹ فیسلیٹیٹ بھی کرے گی مولانا کے آزادی مارچ کے قافلوں کو، اور استقبال بھی پیپلز پارٹی کے ورکرز جو ہیں جگہ جگہ استقبال بھی کریں گے۔ تو ہم نے بارڈر تک، پنجاب اور سندھ کے بارڈر تک، صادق آباد تک ہم نے یہ دیکھا کہ پیپلز پارٹی کے مختلف رہنما مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کنٹینر میں موجود تھے۔ نثار کھوڑوں کو میں دیکھ رہا تھا مسلسل، اور مختلف دیگر رہنما بھی تھے جو بارڈر تک آئے تھے اور سندھ میں کارکنوں کو بالکل فیسلیٹیٹ کیا، قافلوں کو، اور استقبال بھی کیے۔ سکھر میں بھی ہوا، مختلف شہروں میں ہوا، لیکن پنجاب میں داخل ہونے کے بعد گزشتہ رات جو لاہور میں پہنچا مولانا کا قافلہ آزادی مارچ کا، تو اس کے بعد جو توقع کی جا رہی تھی کہ شاید شہباز شریف مولانا کے ساتھ لاہور سے قافلے میں روانہ ہوں گے، کنٹینر میں بیٹھیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ گزشتہ رات جب قافلہ لاہور میں پہنچا تھا تو سردار ایاز صادق صرف نون لیگ کی مرکزی قیادت میں سے موجود تھے جنہوں نے مولانا کے قافلوں کا استقبال کیا۔ نون لیگ کے باقی کچھ رہنما تھے، لیکن مرکزی جو رہنما ہیں احسن اقبال، ایاز صادق، شہباز شریف، خواجہ آصف یا جو دیگر اہم رہنما ہیں، ان میں سے کوئی کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ اور جو توقعات کی جا رہی تھی، جس طرح اعلان کیا تھا نون لیگ نے، پیپلز پارٹی نے بھرپور شرکت کا اعلان نہیں کیا تھا، صرف سندھ لیول پر والہانہ استقبال، جگہ جگہ استقبال قافلوں کا اور فیسلیٹیٹ کرنے کی بات کی تھی بلاول نے۔ وہ کمٹمنٹ تو انہوں نے اس حد تک تو پوری کی، لیکن نون لیگ نے وہ کردار نہیں نبھایا جس کا اعلان نون لیگ نے کیا تھا۔ میاں نواز شریف نے جیل سے خط بھیجا تھا، خط لکھا تھا اپنے بھائی شہباز شریف کو کہ مولانا فضل الرحمان کے اس آزادی مارچ کو اڈاپٹ کریں، اپنا بنائیں اور اس میں بھرپور شرکت کریں۔ کارکنان کے نام بھی خط تھا، شہباز شریف کو بھی ہدایات تھیں کہ کارکنوں سمیت اس میں شرکت کرنی ہے، لیکن پنجاب سے وہ بھرپور رسپانس نہیں ملا نون لیگ کی طرف سے، خاص طور پر بات کیونکہ نون لیگ کی ہو رہی ہے تو وہ بھرپور رسپانس نہیں ملا جو جس طرح سمجھا جا رہا تھا۔ لیکن اس پر ڈسکشن کی جا رہی ہے مختلف ٹی وی چینلز پر، میں دیکھ رہا تھا، یہ بھی تبصرے بھی ہو رہے تھے، اور میں خود بھی فیل کر رہا تھا۔ مجھے کسی دوست نے یہ کہا کہ نہیں، نون لیگ نے بھرپور اس میں شرکت کی ہے ان قافلوں میں، اور سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کی جا رہی ہے نون لیگ کے خلاف۔ تو میں نے خود جے یو آئی کے بہت سارے رہنماؤں سے رابطہ کیا تو انہوں نے بھی مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جواب تو آپ نون لیگ سے پوچھیں کہ نون لیگ نے کیوں بھرپور شرکت نہیں کی۔ ایاز صادق استقبال کے لیے لاہور میں تھے، ہم اس پر بھی ان کے شکر گزار ہیں، اس پر بھی خوش ہیں، لیکن نون لیگ نے جس طرح صاف ہی سوال کر رہے ہیں یا اب میں سوال کر رہا ہوں، تو اس کا جواب نون لیگ سے خود سے پوچھا جائے۔ تو فی الحال تو نون لیگ نے پنجاب سے مولانا کو اور آزادی مارچ کے قافلوں کو مایوسی کیا ہے۔ مولانا کتنے مطمئن ہیں یہ مولانا آگے چل کر ضرور بتائیں گے، لیکن فی الحال ہماری رائے کے مطابق نون لیگ نے اپنی ذمہ داری، جو کمٹمنٹ جو تھی جو مولانا کے ساتھ کی تھی، مولانا کے ساتھ اناؤنس کیا تھا، شہباز شریف نے پریس کانفرنس کی تھی لاہور میں، مولانا لاہور گئے تھے شہباز شریف کے پاس، اور یہ ان کی اناؤنسمنٹ تھی کہ ہم شرکت کریں گے، بھرپور شرکت کریں گے، کارکنان بھی شرکت کریں گے، لیکن وہ شرکت نظر نہیں آئی۔ لاہور سے شہباز شریف روانہ نہیں ہوا۔ اب گجرانوالہ کراس کیا ہے مولانا کے آزادی مارچ کے قافلوں نے، آج رات جو ہے گجر خان میں پڑاؤ کرے گا قافلہ، اور کل صبح کو قافلے نکلیں گے اسلام آباد کے لیے، ایکسپریس ہائی وے سے ہوتے ہوئے کشمیر ہائی وے میں داخل ہوں گے اور پھر جلسہ گاہ میں آئیں گے۔ تو ہو سکتا ہے صبح جلسہ گاہ میں شہباز شریف
पहुंचते हैं नहीं पहुंचते। कुछ दोस्तों से मैंने डिस्कस किया तो वो उनका ये कहना था कि शहबाज शरीफ इसलिए आएंगे कि क्योंकि इतना बड़ा क्राउड शायद ज़िंदगी में शहबाज शरीफ ने इतने बड़े क्राउड को खिताब नहीं किया होगा। और बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से भी यही डिस्कशन चल रही थी। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी 3-4 दिन से मैं देख रहा हूँ इस्लामाबाद में मौजूद हैं, और वो आज रात इस वक्त जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, इस वक्त भी बिलावल भुट्टो जरदारी इस्लामाबाद में मौजूद हैं, जरदारी हाउस में। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बिलावल शायद मौलाना के इस आज़ादी मार्च में के जलसे में शिरकत के लिए ही इस्लामाबाद में ठहरे हुए हैं, क़याम किया हुआ है, उन्होंने तवील किया हुआ है। अगर उन्होंने शिरकत न करनी होती इस सुबह के आज़ादी मार्च के जलसे में तो बिलावल भुट्टो जरदारी इस्लामाबाद में यकीनन न होते और इस्लामाबाद से आउट चले जाते, दुबई चले जाते, या कराची में होते, सिंध में होते, किसी और जगह में, किसी और शहर में जलसा कर रहे होते, कोई मसरूफियत अपनी बना देते। लेकिन उन्होंने मुझे लग रहा है कि अभी तक इतलात ऐसी नहीं है, पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई अनाउंसमेंट ऐसी नहीं की गई। और लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी आ सकते हैं। तो ये एक राय ये भी दी जा रही है मुख्तलिफ लोगों की तरफ से, ये भी सामने आ रही है कि शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी इसलिए भी आ सकते हैं सुबह आज़ादी मार्च के जलसे में क्योंकि इतना बड़ा क्राउड कम अज़ कम इस्लामाबाद की तारीख में तो पहली दफ़ा आ रहा है, जिसको बिलावल भुट्टो जरदारी को भी खिताब करते हुए खुशी होगी। और जो शहबाज शरीफ हैं उनके लिए भी ये बड़ा आनर होगा कि इतने बड़े क्राउड को वो खिताब करेंगे। एक और बात कि मैं पीपल्स पार्टी के पंजाब में पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमाओं को देख रहा था कि मौलाना के साथ कंटेनर में मौजूद थे और मुख्तलिफ शहरों में जलसों से खिताब भी किया है उन्होंने। ख़ास तौर पर कमर ज़मान कायरा को मैं देख रहा था अभी कुछ देर पहले कि उनका भी खिताब चल रहा था। तो पीपल्स पार्टी ने पंजाब में जितनी भी पीपल्स पार्टी का हिस्सा है या जितनी स्ट्रेंथ है पीपल्स पार्टी की, उस हिसाब से पीपल्स पार्टी ने कमर ज़मान कायरा को अगर भेजा है। ज़ाहिर है खुर्शीद शाह जेल में है और इसमें यूसुफ रज़ा गिलानी को की कमी फील नोट की गई कि अगर वो भी होते तो, या पीपल्स पंजाब के जो मरकज़ी रहनुमा हैं नय्यर बुखारी मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल हैं, इस्लामाबाद से ताल्लुक़ है, वो हो सकता है इस्लामाबाद के यकीनन हो सकता है नहीं, वो तो आएंगे क्योंकि वो रबर कमेटी के मेंबर हैं। तो रबर कमेटी के मेंबरान जो हैं वो तो उन्होंने तो तय किया हुआ है कि स्टेज पर आएंगे और मौलाना के साथ शाना बशाना बैठेंगे, खिताब करेंगे, अपना मौक़िफ़ देंगे और मौलाना के मौक़िफ़ की हिमायत करेंगे। ये इतनी हद तक तो तय हुआ है। लेकिन मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान सक्खर से यानी कराची से आज़ादी मार्च शुरू होने से पहले एक दिन पहले राबता हुआ था टेलीफोन पर, और बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए मौलाना फजल रहमान ने बिलावल भुट्टो जरदारी ने पूछा था कि मेरे लिए क्या हुक्म है, मैं कहाँ से शामिल हूँ। तो बताया गया था हमें कि मौलाना ने उनको कहा था कि आप सक्खर से ही हमारे साथ शामिल हों। लेकिन उसमें डिस्कशन उनकी मज़ीद भी हुई और हो सकता है बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजल रहमान की अंडरस्टैंडिंग यही हुई हो कि आप इस्लामाबाद के जलसे में शामिल हों और मैं काफ़िले लेकर आता हूँ। ये अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, हिकमत अमली हो सकती है। तहरीकों में मुख्तलिफ हिकमत अमली होती है और हिकमत अमली खुफिया भी रखी जाती है, सारे पत्ते शो नहीं किए जाते। हो सकता है शहबाज शरीफ के साथ भी ऐसी कोई अंडरस्टैंडिंग हो कि आप इस्लामाबाद के मार्च में शिरकत करें और बिलावल के साथ भी हो। लेकिन जो कारकुनों की भरपूर शिरकत होनी चाहिए थी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की पंजाब में, ख़ास तौर पर नून लीग की, वो हमें नज़र नहीं आई। और एक हवाले से ये अच्छा भी हुआ है कि कम अज़ कम जो काफ़िला जितना भी आ रहा है, लाख है, 2 लाख है, 5 लाख है, JUI की जानिब से तो 5-8 लाख बताया जा रहा है। लेकिन जिस तरह मैं पहले प्रोग्राम में मेरे हमारे जो कुलीग साथी हैं क्राइम रिपोर्टर, उनका ये कहना है कमर मुनव्वर का कि MI की रिपोर्ट है मिलिट्री इंटेलिजेंस की कि मौलाना के साथ जो काफ़िला आ रहा है उसमें 90,000 लोग हैं, 40,000 लोग जो हैं वो KP के और हज़ारा से आएंगे, 10,000 लोग इस्लामाबाद रावलपिंडी के होंगे। तो ये टोटल 1,40,000 लोग होंगे। तो बहरहाल, और इमरान खान और ताहिरुल कादरी के जो धरने थे 2014 के, उनके बारे में MI की रिपोर्ट ये है, ये बकौल हमारे रिपोर्टर के कि उनके धरनों में 9,000 लोग थे। 9,000
ان کے 2014 کے دھرنے میں اور مولانا کے دھرنے کی ٹوٹل جو اسٹرینتھ کا صبح جلسے کی بتائی گئی ہے وہ ایم آئی کی طرف سے کہ 1,40,000 لوگ مولانا کے ساتھ ہوں گے. تو 1,40,000 لوگ ظاہر ہے بہت بڑا کراؤڈ ہے، اور حکمت عملی ہو سکتی ہے اپوزیشن کی کہ خفیہ بھی رکھی گئی ہو، لیکن مولانا صبح پہنچ رہے ہیں اسلام آباد، اور دیکھیں بلاول بھٹو زرداری شرکت کرتے ہیں یا شہباز شریف شرکت کرتے ہیں نہیں کرتے. ایک اور بات یہاں پر یہ بھی اسلام آباد میں ڈسکشن بہت زور سے چل رہی ہے جو میں نے نوٹ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت بہت ہی آج میں نے ٹینس دیکھی ہے. پی ٹی آئی کی حکومت کے جو قریبی لوگ ہیں ان کو بھی بہت ٹینس دیکھا، جو پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے ہیں، اور ان کو یہ شک ہے، شاید انٹیلیجنس نے کوئی ایسی رپورٹس دی ہیں جو میری اطلاعات ہیں کہ انٹیلیجنس یہاں پر اسلام آباد میں یہ باتیں چل رہی ہیں میڈیا میں کہ انٹیلیجنس نے ایسی رپورٹس دی ہیں کہ مولانا ریڈ زون میں بھی آ سکتے ہیں، ڈی چوک تک آ سکتے ہیں یا بلو ایریا تک جا سکتے ہیں. تو اس حوالے سے میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ مولانا جو کمٹمنٹ مولانا نے کی ہے اس کی خلاف ورزی مولانا نہیں کریں گے. مجھے نہیں لگ رہا کہ مولانا فضل الرحمان کوئی دھوکہ کریں گے حکومت کے ساتھ یا انتظامیہ کے ساتھ. اسپیشلی حکومت کے ساتھ تو کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے، انتظامیہ اسلام آباد کی انتظامیہ کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس کو مولانا سبوتاج نہیں کریں گے، اس کی خلاف ورزی نہیں کریں گے. مولانا خود کہتے ہیں کہ ہماری ایسی تربیت نہیں ہے کہ جھوٹ بولیں اور دھوکے بازی کریں. تو مولانا نے کمٹمنٹ جو کی ہے، مولانا جلسے تک محدود رہیں گے اور ریڈ زون کی طرف بھی نہیں جائیں گے. ان کے قافلے یا بلو ایریا یا شہر میں بھی ان کے قافلے نہیں داخل ہوں گے. اس کا ثبوت یہ بھی بہت بڑا ہے کہ 15 ملین مارچ جس طرح مولانا کہتے ہیں کہ ہوئے اور ایک پتا بھی نہیں ٹوٹا. ایک تو اسی طرح کراچی سے پورے ملک سے قافلے اسلام آباد کے نزدیک پہنچنے والے ہیں اور کچھ گھنٹے ہی رہ گئے ہیں. یہاں تک آنے تک کوئی ایک پتا واقعی نہیں گرا. تو یہ پرامن مارچ کا سب سے بڑا ثبوت ہے. ایسا کوئی پرامن مارچ شاید ہی ہو، کہیں کوئی درخت کا پتا بھی نہ گرایا ہو، اور وہ اتنا بڑا قافلہ جو شاید تاریخ میں ایسا قافلہ کسی کی مثال بھی نہیں دی جا رہی کہ فلاں کا قافلہ بڑا تھا مولانا کے قافلے سے یا آزادی مارچ سے. تو اس طرح پرامن آیا ہے. تو اسلام آباد میں بھی مجھے یقین ہے کم از کم کہ پرامن ہی رہے گا، اور جب تک مولانا کی طرف سے کوئی احکامات نہیں ملتے تب تک کوئی کارکن کوئی قافلے کے شرکا جو ہیں کہیں بھی نہیں لیں گے. اور مولانا کم از کم کوئی ایسی صورتحال پیدا نہیں کریں گے کہ کوئی افراتفری کا ماحول ہو، لاٹھی چارج ہونا پڑے پولیس کو یا شیلنگ ہو رہی ہو. ایسا حشر کارکنوں کے ساتھ بھی نہیں کریں گے، اور انتظامیہ کے ساتھ بھی ایسا کوئی وعدے خلافی یا کمٹمنٹ کی خلاف ورزی یا ایگریمنٹ کی خلاف ورزی مولانا نہیں کریں گے. اس لیے حکومت کو میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنی تشویش میں ہونے کی ضرورت ہے. حکومت نے شروع میں تو انڈر اسٹیمیٹ کیا تھا، وزیر اعظم بہت ہی بڑی ببانگے دہل یہ باتیں کر رہے تھے کہ مولانا اپنے 27 اکتوبر کی ڈیٹ پر تاریخ پر قائم رہنا. وزیر داخلہ کہتے رہے کہ مولانا نہیں آئیں گے، مجھے یقین ہے. اس طرح کی باتیں وہ انڈر اسٹیمیٹ کرتے رہے، اور یہ بھی کہتے رہے کہ اگر آئے تو ان کے پاس لوگ نہیں ہوں گے. لیکن مولانا کے پاس بہت بڑا قافلہ ہے، اور بہت بڑا قافلہ جب اسلام آباد میں داخل ہوگا تو مولانا مطالبات تو اپنے رکھیں گے ہی، لیکن جو اگلی اناؤنسمنٹ ہوگی اس کا بہت ضرور ہمیں شدت سے انتظار ہوگا. ڈپینڈ اس آخری آنے والی اناؤنسمنٹ پہ ہے کہ آنے والا اسٹیپ کیا ہوگا ہمارا. اس پر بہت زیادہ فوکس ہے میرا تو کم از کم، کیونکہ مولانا کے ساتھ بہت میری طویل نشستیں ہوئی ہیں اس حوالے سے. تو ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایک تو ہم عمران خان کی طرح 126 دن دھرنا دے کر بیٹھنے والے نہیں ہیں. کارکنوں کو تھکانا میں نہیں چاہوں گا، اور پہلے ہی 5 دن ظاہر سفر کر کے تھکے ہوئے کارکنان پہنچیں گے تو ان کو مولانا بٹھائیں گے نہیں. ایک تو دھرنا نہیں دیں گے جو مجھے نظر آ رہا ہے، اور جو مولانا نے خود بھی کہا ہے، کمٹمنٹ بھی کی ہے. سیاسی جماعتوں کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ، نون لیگ کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے، کارکنوں کے ساتھ ہمیں یہی بتایا ہے، اور نظر بھی یہی آ رہا ہے کہ ایک تو مولانا شاید دھوکے بازی نہیں کریں گے، انتظامیہ کے ساتھ بھی مجھے یقین ہے نہیں کریں گے.
اور لیکن بہرحال اب حکومت پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ انتظامیہ اور حکومت مولانا کو اسلام آباد پہنچنے کے بعد کس طرح ڈیل کرتی ہے۔ اگر حکومت نے کوئی اچھے طریقے سے ڈیل نہیں کیا، کوئی گڑبڑ کی، تو پھر اس کے بعد مولانا کوئی بھی ڈیسیژن کریں تو ظاہر کر سکتے ہیں، لیکن فی الحال انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ دھرنا بھی نہیں ہوگا، ریڈ زون کی طرف بھی نہیں جائیں گے، نہ شہر کی طرف جائیں گے، نہ بلو ایریا کی طرف جائیں گے۔ جو حدود ان کو متعین کر کے دیے گئے ہیں اسی میں ہی رہیں گے اور جلسہ کر کے واپس جائیں گے۔ لیکن اناؤنسمنٹ بہت ضروری ہے، اس کا شدت سے انتظار رہے گا۔